اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں محرم الحرام کا یہ جو خاص مہینہ ہے، اس کے اندر جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، خصوصاً اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 7 محرم الحرام، جیسا کہ آج 7 محرم الحرام کی رات ہے، تو آج سے لے کر 10 محرم الحرام کی رات تک یہ 4 دن کا وظیفہ ہے۔ جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم وظیفہ ہے۔ اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 4500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 4500 مرتبہ یعنی 4500 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اے اللہ اس نیک مہینے کے صدقے، اے اللہ اپنے تیرے بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اپنی اس خواہش کے لیے، اپنی اس مصیبت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھ پہ خاص رحم فرما، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ رب العزت کے دربار سے آپ مانگیں گے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگیں گے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ جب بھی ہم سوال کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمارا وہ سوال پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ عزیزم، یہ عمل خاص ہے، ہم نے کئی ہزار مرتبہ اس کو آزمایا ہے، بے شمار مصیبت زدہ لوگوں کو بتایا ہے تو انہوں نے اس کو پڑھا اور صحیح پایا اس کو، کیونکہ 2 قرآنی آیات آپ نے پڑھنے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 1 دن کا عمل ہے۔ پھر آپ نے 8 محرم الحرام کی رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اس کو 313 مرتبہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو 4500 مرتبہ۔ پھر 4500 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر آپ نے خاموشی سے سو جانا ہے۔
پھر آپ نے 9 محرم الحرام کی رات کو پھر اسی طرح آپ نے یہ عمل دہرانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ العمل اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ۔ تو پھر آپ نے درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 313 مرتبہ اور 4500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے سارے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور خاموشی کے ساتھ سو جانا ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کی رات جو آخری رات ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 313 بار اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو 4500 مرتبہ۔ پھر آپ نے چوتھے دن یعنی 10 محرم الحرام کی رات کو آپ نے دعا واسطے آپ نے سجدہ میں سر رکھنا ہے۔ سجدہ میں سر رکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھ کر پھر سجدے کی حالت میں آپ نے آخری دن دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میرے حال پہ رحم فرما، میں فلاں مصیبت میں اگر قرض ہے یا بچوں کی شادی کرنی ہے یا جو بھی آپ کی مصیبت ہے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنی آرزو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر 100 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور چہرے پہ اور سارے جسم پہ ہاتھ پھیر کر آپ نے سو جانا ہے۔ پھر آپ نے اس کا ایک معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اس کو اگر 3 مرتبہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 41 مرتبہ اگر پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل آپ کے قبضہ میں رہے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے گی تو آپ اسی طرح 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 313 مرتبہ پڑھیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 4500 مرتبہ پڑھ کر اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنی اس حاجت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، میری یہ پریشانی ہے، اے اللہ تو دور کر، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں دور کرنے والا، اے اللہ کوئی نہیں مجھے بچانے والا۔ تو انشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس وظیفے کی، جب آپ کریں گے تو فوراً آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کر کے دیکھیں، ہم نے کئی ہزار مرتبہ اس کو آزمایا ہے، بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، جس کو بتایا اس نے اس عمل کو کیا اور فائدہ عظیم اٹھایا، کیونکہ اس میں قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات ہیں، تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، مگر خصوصاً یہ محرم الحرام کے 7 سے 10 تک کا وظیفہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ محترم عزیزم سامعین کرام، ایک مرتبہ آپ آزما کر تو دیکھیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی بندہ آرزو کرتا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔